علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو فرشتوں کے تعلق سے کچھ معلومات فراہم کرائیں گے۔ خاص طور سے ذکر کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہ آپ کی عمر کتنی ہوئی تھی، آپ کی پرواز کی رفتار کیا ہے، آپ کے پروں کی تعداد کیا ہے، آپ کے گھوڑے کا نام کیا تھا، اور کتنی مرتبہ نبی کونین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف لائے تھے۔ سب سے پہلی ملاقات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوئی تھی اور سب سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی۔ اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ کے ذریعے ساری دینی معلومات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ چلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں فرشتہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ انسانی مخلوقات ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی اور بے شمار مخلوقات ہیں، انہی میں سے فرشتے بھی اللہ کی ایک نوری مخلوق ہے جسے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، فرشتے نہ تو مرد ہوتے ہیں، نہ ہی عورت ہوتے ہیں، نہ ہی کچھ کھاتے پیتے اور نکاح کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد شدہ احکام کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ ہر وقت یاد الہی، ذکر الہی، عبادات و ریاضات اور اپنے ان تمام معاملات میں جو رب کی جانب سے انہیں احکامات نافذ ہوتے ہیں اسی میں لگے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، 4 فرشتے بہت زیادہ مشہور ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم خاص طور سے گفتگو کریں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے۔ اولاً تو آپ یہ سماعت کیجئے، جبرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، اور آپ کا اصل نام عبد الجلیل اور کنیت ابو الفتوح ہے، جس کو سید آل رسول حسنین میاں قادری برکاتی نے کیا آپ جانتے ہیں کتاب میں شائع فرمایا ہے۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، تقریباً 9 حصہ زیادہ انسانوں سے فرشتوں کی آبادی یا ان کی تعداد ہے، اور اصل تعداد، حقیقی تعداد اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا وجود ان کے عطا کردہ احکامات کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بہت شان و شوکت والا بنایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بے شمار فضائل و مناقب عطا فرمائے ہیں۔ آپ ہی وہ قاصد ہیں جو اللہ کے آخری محبوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی الہی لے کر کے آیا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ اور بندوں کے درمیان رابطے کے لیے اللہ نے رسولان نظام انبیاء کو دنیا پر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسولان نظام کے درمیان یہ فرشتے رابطے اور واسطے ہوا کرتے تھے۔ یہ کلام الہی کو، وحی الہی کو انبیاء و مرسلین تک پہنچاتے تھے، اور انبیاء و مرسلین ہم اور آپ اپنی امتیوں اللہ کے بندوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے پہلی ملاقات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوئی تھی؟ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے پہلی ملاقات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ مشغول تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکایک مجھے ایک شخص نے زمین پر لٹا دیا، خوف و دہشت کی وجہ سے سارے بچے وہاں سے جا چکے تھے۔ پھر میرے سینے کو چاک کیا گیا اور اس سے کچھ نکالا گیا، اسے کسی دشت میں رکھ کے اچھے سے صاف و شفاف کیا گیا، اسے دھلا گیا، پھر وہیں اسے اسی جگہ رکھ دیا گیا۔
بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کے اندر قیام پذیر ہوئے، وہیں پر اللہ کی عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 2 گھنٹے کی پیدل دوری پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ غار حرا کے اندر ہی ہوا تھا۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار میں خوف زدہ ہو گئے تھے، اس کے بعد سے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ پھر یہ سارا معاملہ آپ نے اپنی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ محترم ناظرین، سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے جا کر جب کہا تو اس نے تصدیق کی تھی کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور انہی کا ذکر اللہ کی دیگر اور کتابوں میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 بار نازل ہوئے تھے، جس میں کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی گھنٹی کی آواز کے ذریعے، یا جس طرح اللہ اس کے رسول نے چاہا۔ وہیں حضرت آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ تو پہلی ملاقات تھی حضرت جبریل علیہ السلام کی، جو 6 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، پیغام الہی پیش کرتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اے پیارے محبوب، اگر آپ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے رب کی ملاقات اور رب کا قرب چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کا قرب چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیاری فیصلہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے وصال اور پردہ فرما گئے۔ اب چونکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہونے کے بعد وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آخری ملاقات تھی۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی عمر کے تعلق سے سوال کیا۔ پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، مگر ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اللہ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک تارہ 70,000 برس کے بعد چمکتا ہے، جسے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے رب کی عزت و جلال کی، وہ تارہ میں ہی تھا۔ محترم ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ محترم ناظرین، اب ہم جانیں گے حضرت جبریل علیہ السلام کی رفتار اور ان کی اڑان کیا تھی، جس کو سید آل رسول حسنین میاں قادری برکاتی نے کیا آپ جانتے ہیں کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اڑان کا عالم یہ تھا کہ ایک پر کے کھولنے اور بند کرنے میں 3,000 برس کی راہ طے ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر روز کوثر میں ایک غوطہ لگا کر اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ہر بوند سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پر کتنے تھے؟ سید آل رسول حسنین میاں قادری برکاتی کیا آپ جانتے ہیں کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 1,14,000 پر تھے۔ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام خیروم ہے اور فرشتوں کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے منگل کے دن فرمائی تھی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق اپنی جگہ پر آپ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ بعض انسان بعض فرشتوں سے بھی بہتر ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت جبریل علیہ السلام کی شان و شوکت، آپ کے فضائل و برکات و مناقب،
آپ نے سماعت فرمائے۔ چلتے چلتے میں آپ تک ایک آخری بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب اپنی حیت و شکل کی جانب دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہ العالمین، کیا تو نے میری حیت و شکل کی طرح کسی اور کو بنایا؟ جواب آیا نہیں۔ محترم ناظرین، تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اور ہر رکعت میں 20,000 برس تک قیام فرماتے ہیں۔ جب آپ نماز مکمل کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے پیارے جبریل، تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا، مگر میرے آخری پیغمبر کی امت 2 رکعت نماز ادا کرے گی تو وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہوگی، کیونکہ وہ میرے حکم سے ادا کرتی ہے۔ پتہ چلا محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری پیشانیوں کا خم کرنا، نماز پڑھنا، یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ لہذا کبھی بھی اپنی رب کی بارگاہ سے دور نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود رہیں، اپنی مساجدوں کو آباد کیجیے گا، خانہ خدا کو آباد کیجیے گا، اللہ کو راضی کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری یہ ادا یعنی کہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک وقت کی بھی نماز ترک نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔